الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم دلالت کی تعریف پڑھے تھے اور وضع کی تعریف پڑھے تھے۔ پھر ہم نے دلالت کی دو قسم پڑھی تھی، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ آج ہم انشاءاللہ دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی اقسام کو پڑھیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی اقسام۔ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ کل جو ہم پڑھے تھے دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کے دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، اور دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت اس میں دلالت کرنے والی چیز جو ہو وہ لفظ نہ ہو، لفظ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ آج ہم اسی کا اقسام پڑھ رہے ہیں۔ دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، چاہے دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو یا کوئی اور ہو، ان دونوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور تفصیل بھی پڑھیں گے۔ یوں دلالت کی کل 6 اقسام ہوئیں جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ، نمبر 2 دلالت لفظیہ طبعیہ، نمبر 3 دلالت لفظیہ عقلیہ، نمبر 4 دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، نمبر 5 دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، نمبر 6 دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ یعنی وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ یہ تینوں دلالت لفظیہ میں بھی پائی جائیں گی اور دلالت غیر لفظیہ میں بھی پائی جائیں گی۔ اس طرح کل 6 اقسام ہو جائیں گی۔ نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، کیونکہ واضح نے لفظ زید کو وضع ہی اس لیے کیا کہ یہ ذات زید پر دلالت کرے۔ اب جیسے کسی کا نام زید ہے، ہم زید بولتے ہیں تو اس کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ زید لفظ زید سے ذات زید کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین یا پھر کوئی بھی معزز شخص نے اس کا نام رکھا تھا، یعنی اس ذات کے لیے جو بچہ مولود ہوا تھا، اس نامولود بچے کے لیے ایک لفظ زید کو خاص کر دیا گیا، اس میں وضع پا لیا گیا، اس لفظ کو وضع کر دیا گیا اس ذات کے لیے۔ جب بھی وہ لفظ زید بولتے تو وہ بچہ سمجھ میں آتا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ دلالت لفظیہ وضعیہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ لفظ زید جو دلالت کر رہا ہے یہ لفظ ہے اور اس لفظ کو وضع بھی کیا گیا ہے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ نمبر 2 دلالت لفظیہ طبعیہ۔ وہ دلالت لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے۔ جیسے لفظ اح کی دلالت سینے کی درد پر، کیونکہ درد کے وقت طبیعت عموماً اس قسم کے الفاظ نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس دلالت میں اوہ
دال اور سینے کا جو درد ہے یہ مدلول ہے۔ عام طور پر جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو بے اختیاری طور پر مجبوراً ایک آواز نکل جاتی ہے، ایک طرح کی آواز نکلتی ہے۔ کبھی سینے کے درد ہو تو اف کی آواز نکلتی ہے، اور کبھی اف اس طرح کی آواز نکل جاتی ہے تکلیف کے وقت۔ تو یہ جو آواز ہے نا، یہ طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے، طبیعت کی چاہنے سے یہ نکلتی ہے، اور اس آواز سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ اس آواز سے ہمیں اس شخص کا مریض ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، لفظ اف لے لیجئے یا اوہ، یہ دلالت لفظیہ، کیونکہ یہ لفظ ہے اس لیے یہ دلالت کر رہا ہے سینے کے درد پر یا کسی اور درد پر۔ تو یہ لفظ ہے، اور کیونکہ طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے یہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوا۔ اسی طرح جب آدمی خوش ہوتا ہے تو اس وقت کچھ الفاظ اس طرح بول دیتا ہے جو اس کی خوشی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کی طبیعت اس طرح چاہتی ہے کہ کوئی الفاظ کہہ دے، تو ہم اس وقت اس لفظ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ خوش ہے۔ تو وہ خوشی پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہوں گے وہ بھی دلالت لفظیہ طبعیہ کہلائیں گے، کیونکہ اس کی طبیعت خوشی میں مچل کر اس طرح کے الفاظ نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ نمبر 3، دلالت لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر محض عقل کی چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنائی دینے والے لفظ دیز کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اس مثال میں لفظ دیز، یہ دال اور بولنے والے کا وجود مدلول ہے۔ دیز اگر کوئی دیوار کے پیچھے سے بولتا رہے تو ہم اس لفظ کو سن کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر وہ آواز مرد کی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی مرد ہے۔ اگر عورتوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کوئی عورت ہے یا بچہ ہے۔ اس طرح ہم آواز سے اس کے وجود کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو اور یہ آواز جو ہے اس کو کسی نے وضع نہیں کیا۔ آئیے فائدہ میں آپ کو اس کے متعلق زیادہ وضاحت معلوم ہو جائے گی۔ لفظ دیز کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر لفظ موضوع بولا جاتا تو دو دلالتیں اکٹھی ہو جاتی، ایک عقلیہ دوسری وضعیہ۔ کوئی بھی لفظ ہو، لفظ یا تو موضوع ہوگا یا محمل۔ موضوع لفظ سے کہتے ہیں جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ دیز ہے یہ بامعنی لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے۔ انہوں نے یہاں پہ لفظ دیز کی قید اسے لگائی کہ اگر کوئی بامعنی لفظ ہوتا تو اس وقت دو دلالتیں اکٹھی ہو جاتی، ایک تو دلالت عقلیہ اور دوسری دلالت وضعیہ۔ کیونکہ جب معنی پایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، تو وہاں پہ دلالت وضعیہ بھی پائی جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے محمل لفظ لا کر کے ذکر کیا تاکہ اس میں صرف دلالت عقلیہ کی مثالیں بن سکیں۔ اس لیے لفظ زید ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دلالت صرف دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، نیز دیوار کے پیچھے کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر سامنے ہو تو دلالت نہیں رہے گی بلکہ مشاہدہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سامنے ہوتا اور وہ دیز کی آواز کہتا، ہم اس آواز سے اس کے وجود کا پتہ لگاتے تو یہاں پہ یہ دلالت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے مشاہدہ ہو جاتا۔ دلالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے موجود نہ ہو، ہم تو مشاہدہ کر رہے ہیں، پھر دلالت کیسی؟
اس لیے انہوں نے دیوار کے پیچھے کی قید لگائی۔ آئیے اب ہم دلالت غیر لفظیہ کی اقسام کو پڑھتے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 4 سمجھ لیجیے۔ نمبر 4 دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وجہ سے دلالت کرے، جیسے سگنل کی لال بتی کی دلالت رکنے پر، سبز بتی کی دلالت چلنے پر۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سگنل لال بتی جلتی ہے تو اس وقت تمام گاڑیاں وغیرہ سب رک جاتے ہیں۔ اس لال بتی کو وضع کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے یہاں پہ رک جائیں۔ لال بتی کو روکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لال بتی اب جلتی ہے تو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہاں پہ رکنا ہے۔ تو لال بتی کی دلالت رکنے پر، کیونکہ یہاں پہ لال بتی یہ لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے اور اسے وضع کیا گیا ہے، اسے رکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ اور وضعیہ ہے۔ نمبر 5 دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال کی اپنے مدلول پر طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو، جیسے آنسوؤں کے بہنے کی دلالت غم پر۔ اب کوئی شخص ہے، بہت پریشان ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت اسے پہنچی یا اس کا پیسہ چرا گیا اور وہ بندہ صبر کر رہا ہے، آواز تو نہیں نکال رہا ہے، کوئی آواز تو نکال نہیں رہا ہے، لیکن بے اختیاری طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہیں، تو ہم آنسو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ پریشان ہے، بندہ غم میں مبتلا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آنسو لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ آنسو دلالت تو کر رہی ہے اس کے غم پر، یہ آنسو یہ تو بتا رہی ہے کہ بندہ غمگین ہے، لیکن کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے اس لیے دلالت غیر لفظیہ ہے۔ اور آنسو کو غم کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو آنسو طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے نکل رہی ہے، طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ بندہ غم پر ہے، اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوا۔ نمبر 6 دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال کی دلالت اپنے مدلول پر دلالت محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے ہو اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، جیسے دھوپ کی دلالت سورج کے نکلنے پر۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال کی اپنے مدلول پر دلالت محض عقل کی چاہنے کی وجہ سے ہو اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو۔ اب دھوپ نکلتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نے سورج پر دلالت کیا، تو یہ دلالت تو ہے، لیکن یہاں پہ دھوپ کیونکہ لفظ نہیں ہے اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ ہوا، اور کیونکہ دھوپ کو سورج کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس لیے یہ وضعیہ بھی نہیں ہوا، اور طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے بھی دھوپ سورج پر دلالت نہیں کر رہا ہے اس لیے یہ طبعیہ بھی نہیں ہوا، بلکہ عقل نے اس دلالت کو سمجھا، عقل کی وجہ سے، عقل کی چاہنے کی وجہ سے یہاں پہ دلالت ہو رہی ہے، اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔